باب نمبر 77 ایمان و نفاق کے بیان میں جاننا چاہیے کہ کمال ایمان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی جائے اور جو کچھ اس کے رسول اس کی طرف سے لائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ترجمہ: مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ صادق ہیں۔ نیز فرمایا کہ نیک وہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا اور اس کے ساتھ اور بہت سے قیود لگائے، اور پھر کہا کہ یہی لوگ سچے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ ان کے مدارج بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں، اور عالموں کو مدارج عالیہ نصیب ہوتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں برابر وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور مقاتلہ کیا اور جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا، پہلے لوگوں کے مدارج خدا کے نزدیک بہت بلند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان ننگا ہے اور اس کا لباس تقوی و پرہیزگاری ہے۔ نیز فرمایا کہ ایمان کے دروازے 70 سے کچھ زیادہ ہیں، سب سے ادنا دروازہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا دور کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال کا بڑا تعلق و ارتباط ہے، اور ایمان کا نفاق و شرک خفی سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اربع من کن فیہ فہو منافق خالص وان صام وصلی وزعم انہ مؤمن من اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر۔ جس شخص میں 4 باتیں ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور خیال کرے کہ وہ مومن ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت میں خیانت کرے اور لڑائی بھڑائی کے وقت گالیاں نکالے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دل مجرد ہوتا ہے، اس میں چراغ ایمان روشن ہوتا ہے اور یہی دل مومن کا ہے۔ دوسرے دل میں ایمان و نفاق ہر دو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمان کی مثال اس میں سبزی کی طرح ہوتی ہے جس کو شیریں پانی سے مدد پہنچتی ہے، اور نفاق کی مثال اس قرحہ کی مانند ہوتی ہے جس کو ریم و پیپ زیادہ کرتی ہے، بس جون سا مادہ اس پر غالب ہو جاتا ہے وہ اسی کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکثر منافق اس امت کے قاری ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میری امت میں شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوگا، جس طرح کے صاف پتھر پر چونٹی کے پاؤں کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں انسان ایک کلمہ سے منافق ہو جاتا تھا اور مرتے وقت تک منافق خیال کیا جاتا تھا، اور اس وقت میں اس قسم کی باتیں ایک دن میں 10 دفعہ لوگوں سے سنتا ہوں۔ بعض عالموں کا قول ہے کہ نفاق کے قریب وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو نفاق سے بری خیال کرتا ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمانے میں بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق زیادہ ہیں۔ اس وقت تو نفاق کو چھپاتے تھے اور اب کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، اور یہ نفاق صداقت ایمان کے منافی ہے اور کمال ایمان کا مخالف ہے۔ جو شخص نفاق سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور رہتا ہے، اور جو خیال کرتا ہے کہ وہ نفاق سے بری ہے وہ اس کے نزدیک ہوتا ہے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ کہتے ہیں کہ اب نفاق نہیں ہے۔ جواب دیا کہ اے بھائی، اگر منافق مر جائیں تو تم راستے میں چلنے سے وحشت کھاؤ، یعنی منافق موجود ہیں، اگر وہ مر جائیں تو ان کی بدبو سے راستے میں چلنا دشوار ہو جائے۔ نیز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی اور نے کہا ہے کہ اگر منافقوں کی دم نکل جائے تو ہم اپنے قدموں سے زمین پر نہ چل سکیں، یعنی منافق کی کوئی دم نہیں ہوتی جس سے وہ شناخت کیا جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اس سے زمین بھری ہوئی معلوم ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ منافق بہت ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ حجاج بن یوسف کی غیبت کر رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا، یہ تو بتلا کہ اگر وہ حاضر ہوتا پھر بھی تو یہ کہتا؟ اس نے کہا نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نفاق گنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں دو زبان ہو، اللہ اس کو آخرت میں دو زبان کرے گا۔ نیز فرمایا کہ سب سے برا دو زبان آدمی ہے کہ ایک کے پاس کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے پاس کچھ۔ حسن سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نفاق سے نہیں ڈرتے، لیکن ہم میں نفاق کی بو بھی نہیں ہے اور ہم نفاق سے بالکل پاک ہیں۔ حسن نے کہا کہ مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ بات مجھے زمین میں سونے سے زیادہ پسند ہو۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ اور ہونا، اور ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، اور اندر سے کچھ اور باہر میں کچھ، اور یہ سب نفاق کی علامات ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں منافق نہ ہوں۔ کہا اگر تو منافق ہوتا تو نفاق سے نہ ڈرتا، کیونکہ منافق نفاق سے بے کھٹکے ہوا کرتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں تقریباً 150 یا 130 صحابہ رضوان اللہ علیہم سے ملا ہوں، وہ سارے کے سارے نفاق سے ڈرتے تھے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے ایک شخص کا ذکر شروع کیا اور اس کی بہت تعریف کی۔ ابھی وہ اسی حال میں تھے کہ وہی شخص آ نکلا کہ اس کے چہرے سے وضو کے اثر کا پانی ٹپک رہا تھا اور اپنی جوتی کو ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تھا اور اس کی ہر دو آنکھوں کے درمیان سجدے کا اثر تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ شخص جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے چہرے پر شیطانی علامت نظر آتی ہے۔ وہ شخص آیا اور سلام کہہ کر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے پاس بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، سچ بتلا کہ جب تو اس طرف آ رہا تھا تو تیرے دل میں یہ بات نہ تھی کہ اس جماعت میں تجھ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہاں تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کہا، یا الہی، میں استغفار چاہتا ہوں ان گناہوں سے جن کو میں جانتا ہوں اور ان سے بھی جن کو میں نہیں جانتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا، مجھے کس نے بے کھٹکے کر دیا ہے جبکہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہتا ہے ان کو تبدیل کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان پر اللہ کی طرف سے ایسے اعمال ظاہر ہوں گے جن کا ان کو شان و گمان بھی نہ تھا۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی باغ میں داخل ہو جس میں ہر قسم کے درخت ہوں اور ان پر ہر قسم کے پرندے ہوں اور ہر ایک پرندہ اپنی اپنی زبان میں اس کو کہے، یا ولی اللہ السلام علیکہ، اور اس سے اس کا دل ساکن ہو جائے تو وہ شخص نفس کے ہاتھ میں اسیر ہوگا۔
بس ان اخبار و آثار سے معلوم ہوا کہ نفاق و شرک خفی میں بہت خطرے ہیں اور اس سے بے کھٹکے نہیں رہنا چاہیے۔ خیال کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اپنے نفس کا حال پوچھتا رہتا تھا اور ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی نفاق کی علامت تو موجود نہیں ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے ایک امیر کی کوئی ناشائستہ حرکت سنی، میں نے اس کو روکنا چاہا، پھر میں ڈر گیا کہ وہ میرے قتل کا حکم دے گا، مگر مجھے موت کا خوف نہیں تھا، مجھے اس بات کا خوف تھا کہ میرے مرنے کے وقت خلقت کی تحسین کا خیال ہوگا۔ اس خیال سے میں اس کو منع کرنے سے باز رہا، اور یہ وہ نفاق ہے جو کمال ایمان و صداقت ایمان و صفائی ایمان کے منافی ہے، نہ اصل ایمان کے۔ پس نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دین سے نکال دیتا ہے اور کافروں سے ملا دیتا ہے اور خالدین فی النار کے زمرے میں داخل کر دیتا ہے، دوسرا وہ جو منافق کو کچھ مدت کے لیے دوزخ میں لے جاتا ہے یا اس کے اعلیٰ مراتب کو کم کرتا ہے اور صدیقوں کے مدارج سے گرا دیتا ہے۔